امام حسین علیہ السلام کی پوری فیملی کے لیے، ان کے خانوادے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد آیات کا بیان کیا ہے، بشمول سورہ رحمان میں قصیدہ پڑھا ہے پنجتن پاک کا، جس کا ذکر کل ہو چکا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ دو مشرقوں سے مراد محمد و علی علیہم السلام ہے تعویل کے مطابق، اور دو مغربوں سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس سے پہلے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندر ملائے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، کبھی ایک دوسرے سے یہ تجاوز نہیں کریں گے، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں، لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے سورہ رحمان میں امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کا ذکر۔ ایک بات یاد رکھیے گا، محرم الحرام ماہ ولایت ہے، ماہ عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، اور اگر محرم اور ذکر امام حسین علیہ السلام ایک لفظ میں اس کا احاطہ کرنا چاہیں کہ یہ سب کیوں ہے، تو غم کا اظہار تو یقیناً سب سے پہلی بنیادی بات ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کا ایک واضح مصداق ہے کہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ اس سے جو ایسنس ہے اور جو حاصل ہونے والی شے ہے وہ ہے امر اہل بیت کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ یہ ایک لفظ ہے لیکن اس میں کائنات چھپی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی یافور صادق آل محمد کے صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں امام کو کیسے چاہنے والے چاہیے۔ امام فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر چاہنے والا عبداللہ ابن ابی یافور جیسا ہو۔ تو اب ذرا اس جملے کو غور سے سنیے گا، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے جو کرائٹیریا بیان کیا ہے وہ ہے عبداللہ ابن ابی یافور۔ مختلف احادیث میں مختلف صحابہ کرام کے لیے امام علیہ السلام نے جملوں کو فرمایا ہے، ان میں سے ایک ہے عبداللہ ابن ابی یافور۔ لیکن ان کی صفت، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ عبداللہ ابن ابی یافور امام سے کہتے تھے کہ مولا میں آپ پر اتنا یقین رکھتا ہوں اور اتنا سرنڈر ہوں آپ کے سامنے کہ اگر ایک سیب، جو ایک سیب کسی درخت کا ہے، کسی باغ کا ہے، وہ یہاں رکھا ہو اور آپ مجھ سے یہ کہیں کہ سیب میں سے بالکل آدھا اللہ نے حلال کیا ہے اور آدھا اللہ نے حرام کیا ہے، آدھا سیب حلال ہے اور آدھا حرام ہے، تو میں شک نہیں کروں گا آپ کی بات پر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیب میں آدھا حلال ہو آدھا حرام ہو۔ چونکہ آپ اللہ کی جانب سے حجت ہیں، میں سر تسلیم خم ہو جاؤں گا کہ جو آپ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہوگا، جو آپ نے حرام کہا ہے وہ حرام ہوگا۔ یہ ہے تسلیم کا مقام، یہ عالی ترین تسلیم ہے کہ بالآخر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ آئے۔ اس خاطر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ مطلق ہے۔ دیکھیں والدین کے لیے بھی حتیٰ والدین کا احترام ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، لیکن جب ان کی پیروی کی اور اطاعت کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھی ہے اف کے ساتھ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 یہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آگے ضرور یہ فرمایا کہ اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بے احترامی کرنا، پھر بھی ان کا احترام رکھنا لیکن اطاعت نہ کرنا۔ یہاں والدین کی اطاعت اگر کے ساتھ ہے قرآن میں۔ اگر کبھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ حجاب نہ کرو، کبھی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے داڑھی نہ رکھو، کبھی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ فرض کیجیے کسی جاب میں کہ جو حرام جاب ہے کہ نہیں کر لو، کیا فرق پڑتا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں بلائیں فَلَا تُطِعْهُمَا، بہت قرآن نے واضح کا اطاعت نہ کرنا۔ میں جملہ کہتا ہوں، کاش فضائل کے باب میں آپ اسے قبول کر سکیں۔ مولا علی کے لیے جب حضور نے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا، بہت غور کیجئے گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا۔ پتہ نہیں یہ جملہ کتنا پہنچا، لیکن چلیں پہنچ ہی گیا، جتنا تو کافی ہے۔ حضور
حضور نے مولا علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان ہی نہیں کی. بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا کہنے لگا ہوں یہاں سے. حضور نے مولا علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت مجھے بتلا دیے. طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہا ہو مولا علی کے لیے, اگر اف, جہاں اگر آ جائے نا وہاں عصمت نہیں رہتی. بات پہنچ رہی ہے؟ اگر میں اف آ جائے دیٹ مینس کہ یہ ایبسولوٹ معصوم نہیں ہے. پھر حضور کی جو اطاعت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت تو ہے ہی مطلق, وہ تو واجب الوجود ہے. اسی نے ولایت عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے اسے لے لو, جو دے, کمپلیٹ سبمیشن, مطلق ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روکے رک جاؤ. اف نہیں ہے یہاں پر. مجھے بتلا دیجئے نہ رسول اللہ کی کوئی فضیلت اور نہ ہی قرآن میں اور روایات میں امیر المومنین کی کوئی فضیلت اگر کے ساتھ ہے. یعنی رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی باب مدینۃ العلم ہوتا تو علی ہوتا. ہائے ہائے ہائے. حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر کل علم میں دوں گا, نہ. علی کے معاملے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں. یہاں کمپلیٹ سبمیشن ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا. کیوں؟ یہاں پر مطلق ہے. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر محرم الحرام سے ہم اس بات کو حاصل کر سکیں, البتہ وہ جو والدین والی بات ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے, کہ یہ جو ہے کہ اگر والدین تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو پھر اطاعت نہ کرنا. تو آگے میں نے عرض کیا کہ فرما دیا صاحبہما فی الدنیا معروفہ, ان کے ساتھ پھر بھی اس نے سلوک کرنا, یہاں تک کہ یہ بہت ضروری ہے میرے لیے کہنا یہ بات, بالخصوص اپنے جوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں. آپ رات 9 بجے سے لے کر مڈ نائٹ 2 بجے تک مجلس میں ہوں, اور اس کے بعد اگلے دن اگر ماں باپ میں سے کسی نے کوئی ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا تو غصے میں بنا کے سامنے سے جواب دیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں 4 مجلسوں کے بعد آتا ہوں تو اتنا تھکا ہوا ہوتا. تو پھر میرے بھائی پھر مجلس 2 کر لو اور والدین کی بات مان لو.